آقائی مولائی حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان حجویری الملقب داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے سجادہ نشین میاں غلام حیدر صاحب اور نقیب مجلس اور قاری زینت القرہ یونس صاحب اور نقیب ملا کے سجادہ نشین اور اس گرامی القدر گھر کے معزز و محترم نعت خان یا ان کے مرید اور مقتدر حضرات، آج ہم جیسا کہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ 31واں عرس اس دیار غیر میں میاں غلام حیدر کی سرکردگی میں منایا جا رہا ہے۔ امام العارفین حجت الکاملین سند الواصلین کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور میرے فاضل دوست اسٹیج سیکرٹری صاحب نے نہیں آ رہی ہو میرے فاضل دوست سیکرٹری صاحب نے جو فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اسی طرح علامہ صاحب نے جو آیات مقدسہ اور بصیری منٹیڈ قصیدہ بردہ شریف آپ کے سامنے جس انداز فکر سے، جس محبت سے، یگانگت سے، ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کے ساتھ پیش کیا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے المرء مع من حبا کی تفسیر بیان کی ہے۔ حضور داتا سخی لجپال کا 974واں عرس جو ہے وہ منایا گیا ہے، آج سے 1-2 روز پہلے وہ منایا گیا ہے۔ حضور داتا سخی لجپال نور اللہ مرکزہ کی ذات ببرکات کا بہت بڑا بلند مقام ہے، اسی مقام کی بلندی کی وجہ سے عروس البلاد اس کو کہا جاتا ہے، داتا کی نگری اسے کہا جاتا ہے، اور قطب ارشاد کا درجہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات نے اسے دیا۔ اور حضور داتا سخی لجپال کی کتاب ویلنگ دی انویلڈ کشف المحجوب شریف ایک خزانہ ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی اور کتاب نہیں ہے، اس کے پاس کشف المحجوب شریف کی کتاب ہے، تو اسی کا اگر مطالعہ کرے تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی زری زربخش نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ اس کے مطالعے میں مگن ہو جائے یا تو اسے مرشد کامل مل جائے گا، اگر نہیں ملتا تو میری یہ کتاب جو ہے وہ مرشدانہ اس کی رہنمائی کرے گی۔ یہ حضرت داتا سخی لجپال کا مقام ہے، اور مقام کیا وراء البراء مقام ہے۔ اور یہاں پر بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ ضلع کچہری سے جہاں پر ٹبہ ہے وہاں سے آیا کرتے تھے اور کولیوں کے بل آیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ کا پاؤں کیوں نہیں لگاتے؟ فرمایا میرے دادا مرشد جو ہیں خواجہ خواجگان فخر کون و مکان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ثم بعض لوگ سنجری کہتے ہیں لیکن اثر سجزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہاں پر آئے ہیں، یہاں ان کا گزر ہوا ہے۔ اولیاء اللہ صرف تربیت ہی نہیں سکھاتے بلکہ ادب کے فروزاں جو چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں، تو آپ وہاں پر قدم مبارک جو ہے وہ نہیں لگایا کرتے تھے، اور اسی طرح اس ٹبے سے پھر واپسی کا ان کا راستہ ہوتا تھا۔ بڑے بڑے کاملین حقہ نے یہاں پر حاضری کا شرف جو ہے وہ حاضر ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے 1000 سال سے مجاورین کو جو یہ سعادت عظیمہ حاصل ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ کوئی آدمی 10 سال رہے گا، 20 سال رہے گا، 40 سال رہے گا، اس کے بعد اسے جانا ہے، اور داتا صاحب اس کا دامن بھر کے اس کی واپسی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حضرات جو ہیں یہ 1000 سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں، اور انہیں یہ عقیدت، ان کی عقیدت اور ان کا عقیدہ جو ہے
وہ عقیدہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صہیب رومی کا عقیدہ ہے، سلمان فارسی کا عقیدہ ہے، بلال حبشی کا عقیدہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو یہ حضرات لیے ہوئے ہیں، اور ان کے عقیدے کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہے انہی میں بہت بڑی ہستیاں جو ہیں وہ گزری ہیں، جن میں ایک میاں بخش، نبی بخش المعلوم میاں بڈھا ہوا کرتے تھے، بہت کامل و اکمل شخص تھے، اور ان میں میاں گامی اور مصروف ممدوح کے دادا محترم میاں محمد صدیق صاحب، ان کا اپنا ہی مقام تھا، اور ان کی وجہ سے لوگوں کی وہاں پہ تربیت ہوتی ہے۔ ان کے والد گرامی القدر کو میں نے غلام گردش میں دیکھا، جب ان کی موجودگی ہوتی تھی کوئی شخص جوتے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ یہ ادب ہے، اور ان کے ادب کی مثالیں ہیں، اور ہمیں تو سکھایا ہی ادب گیا ہے۔ ادب گاہیس از زیر آسماں، از نفس نازک تر، نفس گم کردہی می آئے، جنید و بایزید این جا، جنید و بایزید این جا۔ یہ وہ ادب کے مقام ہے، ادب کے مقام کی بتا رہا ہوں۔ اور ان کے جد امجاد جن کے بارے میں مختلف قسم کی نیریشن کی گئی ہیں، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اگر ان کو آپ دیکھیں اس چیز کو تو شیخ ہندی ان کا اصل نام رائے راجو تھا۔ یہ شیخ ہندی کا لقب حضور داتا سخی لجپال نور اللہ مرقدہ کی ذات اقدس نے انہیں دیا تھا۔ لوگ یہ دیکھیے، اگر ایک آدمی جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا جائے، سلیکٹ کرنے کے بعد یا کسی کامل مرد کا چہرہ ہی دیکھ لے تو اس کے چہرے کو دیکھنے بعد اس میں عظمت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یہ من گھڑت چیز ہے کہ داتا سخی لجپال کی کھڑاموں نے ان پر کیا۔ میں نے کئی کتابیں، میں نے خود داتا صاحب پہ 400 صفحے کتاب لکھی ہے، اور اس کے بعد کشف المحجوب شریف جو آپ کی کتاب ہے اس کا دیباچہ، اصل کتاب کا دیباچہ میں نے 60 صفحے میں لکھا ہے، 200 صفحے میں میں نے انگلش میں بھی حضور داتا صاحب پہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے مبرہ میں سمجھتا ہوں جو ادب ہے وہی جو ہے ہر چیز سکھاتا ہے، اور ان کے جد امجاد میں جو ادب تھا وہ میں نے بہت ہی کم لوگوں میں دیکھا ہے۔ انہی کے جد امجاد میں شروع سے لے کر آپ کی اوریجنل کتاب کشف المحجوب شریف آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اور اس کی لیمینیشن کرائی گئی ہے۔ 2 دفعہ 2,000 یا کم و بیش چھپوا کر وہ تقسیم کی گئی ہے، مفت تقسیم کی گئی ہے، اور اس کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے تصنیف کشف المحجوب علی بن عثمان حجویری، یعنی آپ نے، اور تھرو آؤٹ اگر آپ کیلی گرافی کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں، تو یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کو اگر آپ لیں تو حضور داتا سخی لجپال رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں 240 قرآن کریم، فرقان کبیر کے حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سادات کرام کے ایک عظیم فرد جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، اور ان کی نسبت جو ہے یہ نبیرہ حضرت قبلہ ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا روحانی مقام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بلکہ 1953 میں، چونکہ سیکٹری صاحب نے آج خاتم النبیین کے سلسلے میں کہا ہے، تو ان کے جد امجاد اور ان کے ماموں خلیل احمد صاحب کو سزا ہو گئی تھی۔ جب سزا بحال ہوئی، باہر آئے، تو حضور قبلہ عالم ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتنی عمر ہے؟ سنیے جی، آپ کی کتنی عمر ہے؟ فرمایا کہ جتنا عرصہ میں نے جیل میں گزارا ہے وہی میری عمر ہے، جتنا عرصہ میں نے جیل میں گزارا ہے وہی عمر ہے۔ اور انہوں نے ہی کشف المحجوب شریف کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے۔
کتابیں کشف الوجوب پہ ترجمہ ہوا ہے، کسی نے بھی تصوف کی اصطلاحات پر کچھ نہیں کہا۔ وہی اصطلاحات جو ہیں اسی طرح من و عن لکھتے گئے ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہوئے ہیں، لیکن ان کے جد امجاد اور ان کے بزرگوار نے جو ترجمہ کیا ہے، اور پھر اس پر حاشیہ جو ہے وہ حکیم محمد موسیٰ امرتسری نے اس طرح کیا ہے کہ کمال کر دی ہے، اور اگر وہ ایم اے ہوتے تو انہیں اسی پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری مل سکتی تھی۔ تو یہ کشف الوجوب شریف کو اگر آپ لیں تو اس میں 240 حوالے قرآن کریم فرقان حمید سے ہیں، 400 احادیث اس میں ہیں، اور اس کے بعد مختلف کاملین حقہ کے اقوال ہیں اس میں، اور پھر حضور داتا سخی لاجپال کسی مسئلے پر بھی ان تمام چیزوں سے اخذ کر کے پھر خود اس سے ایک نتیجہ جو ہے وہ نکالتے ہیں، اور اس نتیجہ کیا ہے؟ برا البرا ہے۔ مقدمہ لے لیجئے، مقدمے کے بعد کے 40 چیپٹر لے لیجئے، 41 چیپٹر لے لیجئے، ایک ایک چیپٹر کو اگر پڑھا جائے تو فقر کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ فقر کیا ہے۔ اصل میں فقر یہ ہے کہ اور صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کریم فرقان حمید اور دوسرے ہاتھ میں سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اگر وہ اس سنت سے سرے منہ حراب کرتا ہے تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی حیثیت بالکل جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے تصوف میں جو ہے توبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سواد جو ہے وہ صفا ہے، وا جو ہے وہ وفا ہے، اور فے جو ہے فنا فی الشیخ ہے، فنا فی الرسول ہے، فنا فی اللہ ہے، اور بقا باللہ ہے۔ بقا باللہ یہاں تک ایک حوالہ دے دوں، چنانچہ حضرت علی احمد صابر پیا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وبرکات نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تھا۔ ان سے پوچھا گیا، جب جنازہ پڑھا کر جانے لگے تو شمس ترکپتی نے کہا، حضور آپ کون ہیں؟ لوگ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے شیخ طریقت کا جنازہ جو ہے وہ کس نے پڑھایا ہے؟ جب وہ میں کیا آپ نے رخ انور ہٹایا، فرمایا یہ فنا فی اللہ ہے، یہ بقا باللہ، اور یہی مقام جو ہے حضور داتا سخی لجپال رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور داتا سخی لجپال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میرے دو ساتھی تھے، ابو سعید اور حماد سرخسی، ان کی قبور بھی داتا صاحب کے پاس ہی ہے، ساتھ ہی ہے اندر ہی، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید نے مجھ سے 12 سوال کیے۔ اب میں نے سوالوں کا حل دینے سے بعد میں سوچا کہ میں اس کے بارے میں سوچوں، کیونکہ آپ جب یہاں پر تشریف لے آئے تھے تو آپ کے پاس کوئی مٹیریل نہیں تھا، کوئی مٹیریل نہیں تھا، کوئی لائبریری نہیں تھی، تنہا آپ تشریف لائے تھے۔ جب آپ یہاں پر آئے تو 12 سوال ہو گئے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا، استخارہ کے بعد مجھے جب عزم الہی ہو گیا، عزم الہی کے ہونے کے بعد پھر میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ تو یہ مقدمہ اور پہلے چیپٹر سے لے کر آخری چیپٹر تک جو چیزیں ہیں وہ آپ بتاتے ہیں، اور آپ نے ان کے بارے میں بڑی مدح سرائی اور مختلف مکاشفات جو ہیں وہ بیان جو ہے وہ کیے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر سرانے پر تھا، مجھے اونگ آ گئی، معمولی سی نیند آ گئی، تو اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور پر نور شافع یوم النشور رحمت عالم نور مجسد شفیع معظم نبی عظیم محتشم عالم عالمیہ تاجدار حرم نوبہار علم سید المرسلین امام المرسلین
ساقی کوثر جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم باب شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کی ایک پہلو میں ایک بچہ ہے۔ میں نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا اور میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ اور آپ نے کشف المعشوق شریف میں ان کے بارے میں لکھا ہے امامہ و مقتدائے سنیہ نعمان بن ثابت آپ کا نام۔ تو حضرت کا مقام جو ہے وہ وراء الورا، اور آپ نے جتنی بھی چیزیں لکھی ہیں وہ اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہیں۔ یہ پاکستان کا آئیڈیا جو ہے یہ بھی علامہ اقبال کو حضور داتا سخی لجپال کے مزار پر انوار پر منکشف ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ خط و کتابت کی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو پروان چڑھانے کے لیے کوششیں کی۔ ایک دن اپنے فلیٹ میں موجود ہے، جب فلیٹ میں وہ موجود ہیں تو انہیں کوئی آواز سنائی دی، فلیٹ سے باہر آئے، اور میں نے یہ جو ہے اپنی کتاب علماء اور مشائخ کے کردار کے سلسلے میں بڑا تفصیلاً بیان کیا ہے۔ تو وہ جب باہر آئے تو کوئی چیز انہیں نظر نہ آئی، پھر وہ گئے، ابھی لیٹے بھی نہیں ہے، پھر آواز آئی، جب پھر آواز آئی تو پھر وہ باہر آئے، تیسری آواز پر جب باہر آئے تو ایک آواز آ رہی تھی، وہ آواز کیا تھی؟ I am your Lord, I am your Lord Muhammad, peace be upon him and his progeny. I am your Lord Muhammad, peace be upon him and his progeny. Please go to India and save the Muslims from the clutches of anxieties and worries. Inshallah, you will succeed in your mission. یہ قائد اعظم کو اشارہ ہوا تھا، اس لیے پاکستان معرض وجود میں آئے۔ پاکستان کی اقتصادی حالت اگرچہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بننے میں تائید عزتی حاصل ہے، لہٰذا یہ پاکستان جو ہے یہ رہے گا۔ اور ہمارے شاہ صاحب کے بلا تشریف لائے ہیں، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کا مقام وراء الورا ہے۔ اس لیے کیوں ان کا مقام وراء الورا ہے؟ کیونکہ ان کے جد امجاد جو ناد علی مظہر العجائب تجد ہوا اللہ کا فی النوائب کل حب غم سیجلی فضلک یا اللہ بنبوتک یا محمد ببلائتک یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی بول حسن بو تراب حل مشکل سرور دین شافع یوم الحساب شاہ مردہ شیر جزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذر۔ یہ جو دین ہے، یہ اولیاء کرام کی جو مجلس آج ہم کر رہے ہیں، انہی نفوس قدسیہ کے قدوم میمنت لزوم کا نتیجہ ہے۔ اگر امام حسین علی مقام وہ قربانی نہ دیتے، اسی لیے سرکار نے اسی لیے نہیں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ تو سمجھ آتی ہے وانا من الحسین کی کیا سمجھ، وہ وہاں پر بتا دیا گیا تھا، اور آپ نے وہاں پر ایک شیشی جو تھی وہ حضرت بی بی ام سلمہ کو دے دی تھی، امہات المومنین۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہے نبیوں کے بعد انہی کا مقام ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور شاعر مشرق جو ہے وہ پیش کرتے ہیں نذرانہ عقیدت اور حضور ذات سخی لاجپال کی۔ سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر را حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب عہد فاروق از جمال شے تازہ شد حرف زہر پہ او بلند آواز شد۔ اور اسی پہ
ایک عظیم المرتبت نعت خان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، میرے ادراک سے بالا ہے عظمت فیض عالم دی، کوئی اہل نظر جانے حقیقت فیض عالم دی، اسے سمجھو خزانہ مل گیا عرفان و مستی کا، خدا نے بخش دی جس کو محبت فیض عالم۔ ارے مجھے محروم لوٹائیں گے، ارے مجھے محروم لوٹائیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں بھی لے کے آیا ہوں عقیدت فیض عالم دی، میں کیوں اس ماہ کی تاباندی پہ عالم جگمگا اٹھے، اے خدا کے نور کی مظہر ہے صورت فیض عالم۔ شہادت خواجہ اجمیر نے دی جس کی عظمت کی وہ لافانی حقیقت ہے ولایت فیض عالم دی، زمانے بھر کے ناہنجار کو اعظم بنا ڈالا، ارے مجھے دیکھو میں ہوں زندہ کرامت فیض عالم دی، میں ہوں زندہ، اجمیر کا امام ہے اس در کریم سے فیض یاب، یہ حضرت فرید کا باب مراد ہے، اے آبروئے ملت بیضا کے پاسماں، لاہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے، گنج بخشی کار تست اے نائب خیر الانام، یک نظر درکار حاضرین، درکار ماں اے سید عالی جناب، اے سید عالی جناب، روز و شب برد زبانم ہست نام پاک تو، اس میں اعظم یافتم من پاک نام گنج بخش، گنج بخشو ہر دو عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملارا، از چنی درگاہ عالی ہیچ کس معروم نیس، بہتر از نقد دیگر ہا بام گنج بخش، گنج بخشو فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، سخی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، جب نظر لطف و کرم کی شیخ الشیوخ شیخ ہندی پر پڑی، کر دیا قطرے سے سمندر آپ نے یا گنج بخش، گنج بخشو ہر دو عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ داتا سخی لجپال کا مقام جو ہے وہ براء البراء ہے، اور آپ کی کتاب اپنی مثال آپ ہے، اور اسی کتاب میں آپ نے میں داتا صاحب کو گپے لینے ہیں، میں تھوڑے نہیں، میں اس کو بہت لینا، یہ اپنے پیسے پڑھو، میں ٹرکاؤ نہ، میں 2 منٹ تو بعد ختم کر دیں، آ بھی رہا ہوں۔ تو حضور داتا سخی لجپال کا مقام بتا ہے، یہ علماء کرام کی تفاوت رہی ہے، جب آپ نے وہاں پہ مسجد بنا لی تو مسجد بنانے کے بعد علماء کرام نے، علماء حقہ کی بات نہیں کر رہا، علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حقہ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ مسجد کا قبلہ جو ہے وہ میں دیکھیے میں نے بتا ڈفرینشیٹ کر دیا، تو ہاں یہ اصل چیز ہے جو سید کرام نے کہا ہے، الو یا جو کچھ ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کاملہ اور عاجلہ فرمائے، تو فرمانے کیا لگے جی، فرمانے لگے کہ جی یہ قبلہ درست نہیں ہے، حضور داتا سخی لجپال نے آپ کو بلا لیا، آپ کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد فرمایا مغرب کی نماز ادا کی تو سامنے خانہ کعبہ تھا، سامنے خانہ کعبہ تھا، جو سامنے خانہ کعبہ جو تھا موجود تھا، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ حضور داتا صاحب ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی میرے ایک بزرگ تھے، وہ شادی کرنا چاہتے تھے اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ، چچا کی زندگی گزر گئی، وہ شادی نہ ہوئی، جب فوت ہوئے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ میں میلان طبع بتا رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ اس جا میں یا اس میدان میں آنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک وہ کہتے ہیں جب شادی ہو گئی 63 سال تک، اپ ٹو 63 ایئرس، 63 سال تک ایک پلر جو ہے اس کے ساتھ وہ عورت بیٹھی ہے، ایک پلر کے ساتھ اس کا خاوند بیٹھا،
63 سال گزار دیے اور کوئی حقوق زن وشوی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ العشق نارن تحرک سب اللہ، یہ تحرک کے پن جو ہے یہ داتا سخی لاجپال کے در اقصد سے ملتا ہے، اور جن کاملین حقہ نے حاصل کیا ان کی مثالیں بہت ہیں، اور کیونکہ قبلہ تشریف لا چکے ہیں تو آپ آمد تیمم برخاست، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین، ماشاءاللہ۔